کہہ دوں تو کیا حرج ہے، ایک مدت بعد ایسی ایکٹنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ شہریار منور اور ارسا غزل نے اس سین میں بریتھ ٹیکنگ پرفارمنس دی ہے۔ سین کا آغاز شجاع اسد کی انٹری سے ہوتا ہے، جو شہروز کے کردار میں ایک چلبلے اور لا ابالی امیر سادے کے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس سین میں انہوں نے بھی بخوبی پرفارم کیا ہے، مگر باقی دو کرداروں نے تو کمال کر دیا ہے۔ سین شروع ہوتا ہے، شہروز اپنے بڑے بھائی راہم کے روم کے ڈور پر کھڑا ہے اور اندر آنے کی پرمیشن مانگ رہا ہے۔ راہم کو مگر قاتل شہروز سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شہروز باہر کھڑا مسلسل بولتا چلا جاتا ہے، وہ اس وقت راہم سے بات ضرور کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا کر سکے اور وہ ان کے فادر علی نواز کو کچھ بھی بتانے سے رک جائے۔ اس لیے وہ راہم سے اپیل کرتا جاتا ہے کہ وہ اس سے بات کرے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے تو یہ سن کر اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرتا خاموش کھڑا راہم بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب لپکتا ہے اور باہر کھڑے شہروز کو گریبان سے پکڑ کر اندر گھسیٹتا ہے اور صوفے پر پٹک دیتا ہے اور چلاتا ہے کہ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے ایک معصوم انسان کی جان لی ہے، تم کوئی معمولی خطا کار نہیں، تم ایک قاتل ہو اور اس وقت مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر شہروز کو برا لگتا ہے اور وہ چڑ کے کہتا ہے، تو کیا کروں میں، پھانسی چڑھ جاؤں؟ ہاں، راہم کہتا ہے، قتل کی سزا پھانسی ہی ہوتی ہے۔ راہم کے منہ سے اس قدر تلخ بات سن کر شہروز کو جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بار وہ خالی لاڈ پیار اور معافی تلافی سے اپنے بڑے بھائی کو نہیں منا سکتا۔ تب اس کے اندر کا سیلفش اور مین آدمی باہر آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کے راہم کو دھمکانے لگتا ہے کہ اگر اس پر کوئی آنچ آئی تو بچے گا کوئی نہیں۔ راہم اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور ڈرنے کی بجائے مزید غصے میں آ جاتا ہے اور چلاتا ہے کہ کچھ ہو جائے مگر شہروز کو جیل تو جانا ہی پڑے گا۔ یہ اعصاب شکن گفتگو ابھی جاری ہوتی ہے کہ ان کی ماں کی سین میں انٹری ہوتی ہے۔ وہ جلد ہی راہم کی ذہنی کیفیت سمجھ جاتی ہے اور شہروز کو وہاں سے نکال دیتی ہے۔ وہ ذہین عورت سمجھ چکی ہے کہ اس وقت راہم کو معمول کی ایموشنل بلیک میلنگ سے شہروز کے حق میں نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ نیکسٹ لیول پر جا کر ہی راہم کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنا پڑے گا۔ وہ راہم کے پاؤں تک پڑ جاتی ہے۔ راہم جو کسی طور بھی رام ہونے پر تیار نہیں تھا، اپنی ماں کو اپنے پیروں میں گرتا دیکھ کر اس کا دل یکدم پسیج جاتا ہے اور وہ اپنے دل پہ بڑا بھاری پتھر رکھ کے شہروز کو بچانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کو یہ سین یہی ہے، مگر یہ بھی کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسا سین ہے جس کا حق ریویو میں ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سین میں ارسا غزل اور شہریار منور نے فن اداکاری کے وہ جوہر پیش کر دیے ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے بہت بولنا پڑے گا۔ ایک ایکسپریشن ایسا ہے، دونوں ایکٹرز کی باڈی لینگویج کی ہر جنبش اور لرزش، ان کی آوازوں میں جذبات کی گہرائی، ان کی آنکھوں میں تاثرات کی شدت، یہ سب تو ویور کو خود ہی دیکھنا چاہیے۔ جو ویورز بیسٹ ایکٹنگ کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ سین ان کے لیے اے عشق جنوں کی ٹیم کی طرف سے ایک یادگار تحفہ ہے۔ ڈائریکٹر نے کیا شارٹس بنائے ہیں اور لکھنے والے نے کیا سمپل ڈائلاگز لکھ دیے ہیں کہ جن پر نیچرل ایکٹنگ کرنا ایکٹرز کے لیے اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ رائٹر جانتا ہے کہ اس نے سچویشن ہی اتنی انٹینس بنا دی ہے کہ جس میں سادہ فکرے بھی سیدھے دل میں اترتے جائیں گے، اور پھر شہریار منور اور ارسا غزل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جنہوں نے اس سین میں اسکرپٹ کا حق جی جان سے ادا کر دیا ہے۔ رائٹر نے اس سین میں امپرسیپٹیبل وے میں بڑے غیر محسوس انداز میں ویورز کے لیے بے پناہ سسپینس بھی پیدا کر دیا ہے۔ جب راہم کو مناتی ماں کے ایک جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ راہم کی سگی ماں ہی نہیں، غم و غصہ میں ڈوبا راہم ابھی تو اس بات پر زیادہ توجہ تک نہیں دے پایا، مگر آگے چل کر کہانی میں یہی پوائنٹ کچھ ٹویسٹ بھی لانے والا ہے۔ اینی ہاؤ، ڈرامہ کے اس منظر نے تو ناظر کے ذہن کو اپنے بے ساختہ جملوں اور ایکٹرز کی بے مثال اداکاری سے بہت ہی متاثر کیا ہے۔ یہ سین اس ایپیسوڈ کا بہترین اور یادگار سین ہے۔ واچ اگین، انجوائے اگین۔